اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت عتیق اور اشرف کے قتل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب ان دونوں کے قتل کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو قتل ہوا ہے پوری طریقے سے حکومت کی ناکامی ہے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب اور کئی دوسرے ہندو لیڈروں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ میں تھوڑی بھی شرم ہوگی تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ پوری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اور یو پی کی پولیس کو تو باقاعدہ اپوزیشن لیڈران نے یہ کہا ہے کہ یو پی کی پولیس پوری طریقے سے ناکام ہے اور گنڈے ان پر حاوی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 20، 25 سال کے، 18 سال کے گنڈے جو ہے، یو پی کی پولیس ان کی حراست میں بھی کسی شخص کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تو یو پی کی پولیس بھی پوری طریقے سے ناکام ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے اور ان کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ان کے قتل کی تحقیقات کا بھی پوری طریقے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عتیق اور اشرف قتل کیس کی تحقیقات 3 سطحوں پر ہوگی، 2 SIT کی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عتیق کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک پولیس افسر نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ 2 ہفتے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اشرف احمد کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بالکل کھل کر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہے، بلکہ پورا مینیج قتل ہے، مینیج انکاؤنٹر ہے، اور یہ پورا سرکاری قتل ہے، سرکاری مرڈر ہے۔ اس پر باقاعدہ اب یوگی آدتیہ ناتھ کو شرم آنی چاہیے اور انہوں نے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مولانا توقیر رضا خان کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ مولانا عبداللہ قاسمی نے بھی کہا کہ پولیس کی موجودگی میں لائیو وحشیانہ قتل ہم اس کی نندا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ہمارے یہاں کی ملک کی بے شرم میڈیا قتل کی فوٹیج بار بار ٹی وی پر دکھا رہی ہے۔ معاویہ علی نے بھی کہا کہ عتیق اور اشرف کا قتل مسلمانوں کو ڈرانے کی ایک کوشش ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ لگاتار ہیٹ اسپیچ، بھڑکاؤ بھاشن، بھڑکاؤ نعروں کو لے کر سپریم کورٹ غصہ ظاہر کر رہی ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ انوراگ ٹھاکر اور پرویش ان کی اشتعال انگیزی پر سپریم کورٹ نے غصہ ظاہر کیا، دلی پولیس کو نوٹس جاری کی اور 3 ہفتوں میں جواب مانگا۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی فسادات میں یہ دونوں آتنکیوں نے جو بھاشن دیے تھے اس کے بعد پورے دلی میں فسادات پھوٹے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے نعرے بھی لگائے تھے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، آپ کو وہ نعرے یاد ہوں گے۔ تو یہ بی جے پی لیڈروں نے یہ نفرت پھیلائی تھی
جی ہاں، اس پر باقاعدہ ایک لیڈی نے FIR درج کرنے کی درخواست پر عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ میں کیس درج کی تھی. ابھی سپریم کورٹ نے انوراگ ٹھاکر اور پرویش نے جو آتنکوادی جملے اپنے زبان سے نکالے تھے اور بیانات دیے تھے اور نعرے لگائے تھے، اس پر سپریم کورٹ نے غصے کا اظہار کیا. اور دلی پولیس، کیونکہ دلی پولیس انوراگ ٹھاکر اور اس پر آتنکی پر بڑی مہربان ہے، ان پر کارروائی نہیں کرتی ہے، تو دلی پولیس کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کی اور 3 ہفتے کے اندر دلی پولیس سے جواب مانگا ہے. ناظرین، گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی. ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل مہاراشٹر بھوشن ایوارڈ کی ایک تقریب تھی، ایک بڑا پروگرام تھا. تقریباً 150 ایکڑ کے ایک بڑے گراؤنڈ میں پروگرام تھا. گرمی انتہا کو تھی، کوئی منڈپ نہیں تھا. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی مہاراشٹر بھوشن ایوارڈ میں. اور پھر کیا ہوا؟ لو اتنی خطرناک لگی کہ مرنے والوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی. آپ اندازہ لگائیں، ایک تو منڈپ نہیں، سخت گرمی کا موسم، وقت، اور 7 لاکھ لوگوں کی ہیٹ. 11 لوگ مر گئے، 24 لوگ زیر علاج ہے. چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو گئے، کئی لوگ چکرا کر گر گئے. اب اپوزیشن لیڈران نے اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے، باقاعدہ کانگریس نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، کیونکہ مہاراشٹر حکومت کی وجہ سے 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور مہاراشٹر حکومت نے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. پلوامہ معاملہ، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 20-30 جوان جو ہے، بلکہ 40-45 کے قریب جوان جو ہے، پلوامہ حملے میں ہمارے 40 جوان شہید ہوئے تھے. پلوامہ کا معاملہ فروری 2019 کا ہو. یہ پلوامہ کا معاملہ اس وقت بھی ہیڈ لائن میں آیا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. جی ہاں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب ستیہ پال ملک جیسے بڑے لوگوں نے پلوامہ معاملے میں مودی جی کی، بی جے پی کی پول کھولنا شروع کی، تو پھر اب لوگ کہہ رہے کہ عتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تاکہ پورا دھیان لوگوں کا ادھر چلا جائے اور پھر اپنی رکھیل میڈیا کے ذریعے سے عتیق اور اشرف میں لگا دیا جائے اور پلوامہ معاملے کو ذہن سے نکال دیا جائے. خیر، پلوامہ معاملے کو لے کر گزشتہ کل مہاراشٹر کے تھانے میں اور مہاراشٹر کے کئی علاقے میں کانگریس نے آندولن کیا اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی. ہمارے شہر جلگاؤں میں بھی کانگریس پد ادھیکاریوں نے زبردست نعرے لگائی، کیونکہ پلوامہ معاملے میں ستیہ پال ملک اور تمام لوگوں کا کلیئر ماننا ہے کہ ہمارے جوان شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ گھٹیا سیاست کے چلتے ان کی بھیٹ چڑھائی گئی ہے اور ان کو مروایا گیا ہے. جی ہاں، تاکہ ماحول ملک کا الگ انداز میں بدلا جائے اور پھر اس کے بعد میں پلوامہ حملے کے بعد الیکشن جیتا بھی گیا ہے. تو اب پلوامہ معاملہ اٹھنے لگا تھا تو عتیق اور اشرف کا مرڈر بھی کرایا گیا تاکہ اپنی رکھیل میڈیا کو ادھر لگایا جائے اور پھر لوگوں کا ذہن ادھر بھٹکایا جائے. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، بلکہ ریاست مہاراشٹر کی نہیں، یہ پورے بھارت کی ایک بڑی خبر ہے. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا، ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادی، یعنی مرد عورتیں جو بھی ہے XYZ. اچھا بھی لگتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں بے شرموں کی کمی نہیں ہے. ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی گئی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے تمام عرضیہ خارج کرنے کی ہدایت دے دی. مرکزی حکومت کو جواب دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جنس شادی پر فیصلہ پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا نہیں. یعنی پارلیمنٹ میں تم فیصلہ کرو کہ اس پر قانون کیا بنایا جائے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدالت کا نہیں ہے.
لیکن تمام اچھے سچے ہندو ہو یا مسلمان ہو ہم جنس پرستوں کی شادی کو ناجائز، حرام اور گناہ قرار دے رہے ہیں، اور تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت مل گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج کتنی گھٹیا حرکت کی طرف بڑھے گا۔ آئیے ناظرین، وادی کشمیر سری نگر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ حضرت بل سری نگر میں بھیانک آگ لگی، 3 شاپنگ کمپلیکس کو کافی نقصان پہنچا، 7 رہائشی مکان جل کر پوری طریقے سے خاک ہو گئے، 1 درجن سے زیادہ گیس سلنڈر زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے، جن کی وجہ سے آگ نے شدت پکڑ لی اور کئی مکانات جل کر خاک ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ 17 فائر کی گاڑیاں اور واٹر پمپوں سے آگ پر قابو پایا گیا، تاہم آگ کی اتنی بھیانک تھی کہ کروڑوں روپے کی ملکیت املاک راکھ کے ڈھیر میں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے پونا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پونا میں ایک ہورڈنگز گرنے سے 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑک کے کناروں پر، بازاروں میں، چوراہوں پر آج کل بڑی بڑی ہورڈنگ لگنے کا رواج عام ہے اور لوگ کروڑوں روپے اس سے کماتے ہیں، لیکن ان ہورڈنگز کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہے۔ اس وقت نیوز پورٹل سے ملی خبروں کے مطابق ایک دردناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب کیولے میں کٹراج سروس روڈ پر ٹپری اسٹینڈ پر بھاری بارش سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے ہورڈنگ کے نیچے، جن پر بڑا ہورڈنگ گر گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہورڈنگ میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3 لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، اور یہ جو 5 لوگ مرے ہیں ان میں 4 عورتیں ہیں اور 1 مرد شامل ہے۔ آئیے ناظرین، یوگی آدتیہ ناتھ کا یو پی رام راج، جی ہاں رام راج جسے کہا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس 18 سال کے اور 20 سال کے 22 سال کے گنڈوں کو بھی پولیس پکڑ نہیں سکتی ہے، اور پولیس کی پوری موجودگی میں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، بلکہ کروائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یوگی آدتیہ ناتھ کو اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی شرم یوگی آدتیہ ناتھ میں ہے تو اب اس نے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یو پی کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اتر پردیش میں ایک پڑھنے والی بیٹی کا دن دہاڑے قتل ہوا۔ 2 بائک سوار بائک پر 2 لوگ آئے اور سر میں گولی مار کر فرار ہو گئے۔ یہ اپوزیشن نے یوگی حکومت پر شدید انداز میں حملہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ میں اب تھوڑی بھی شرم ہے تو یوگی آدتیہ ناتھ نے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے۔ ابھی ایک بیٹی، پڑھنے والی بیٹی کو باقاعدہ سر میں گولی مار کر اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ مرنے والی کا نام ہے روشنی اہیروار، 20 سال بتایا جا رہا ہے، جو ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت RSS کے چیف سربراہ موہن بھاگوت کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مذہب کے راستے پر چل کر ہی وشو گرو بنے گا۔ بہت اچھا بیان دیا، بالکل جی ہاں، اور دنیا کو انہوں نے کہا کہ دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ بھاگوت مدھیہ پردیش کے برہان پور میں دھرم سنسکرت سبھا سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان صرف مذہب کے راستے پر چلنے سے ہی وشو گرو بنے گا۔ اگر ہم سب مذہب کی پیروی کرتے رہیں گے تو آنے والے 20-30 سالوں میں ہندوستان وشو گرو بن جائے گا اور دنیا کو ایک نیا راستہ دکھائے گا۔ تو اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون سا مذہب؟ موہن بھاگوت جی، آپ جو مذہب چاہتے ہیں وہی مذہب، بس ایک ہی مذہب رہے اور ہندو راشٹر بنے تو یہ وشو گرو بنے گا۔ اگر ایسا ہے تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائے گی، ہندوستان بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہندوستان اس وقت وشو گرو بنے گا کہ جب ہندوستان سنویدھان کے مطابق چلے اور جمہوریت اور سیکولرازم کے مطابق چلے۔ ہندوستان اس وقت وشو گرو بنے گا جب تمام دھرم کے ماننے والوں کو ان کے دھرم پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس وقت آپ جو موجود ہے، اس وقت ہندو راشٹر کی بات کی جا رہی ہے، اور نماز پڑھنے پر آبجیکشن، افطار کرنے پر آبجیکشن، روڈ پر اگر بھیڑ کی وجہ سے اگر کھڑے رہ گئے تو اس پر آبجیکشن، تراویح پڑھنے پر آبجیکشن، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب موہن بھاگوت جی، اگر ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت رہی تو ہندوستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔
नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही कि दारुल देवबंद जो आलम इस्लाम का एक बड़ा इदारा है, उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में है। दारुल देवबंद में अब जाहिर बात है रमज़ान के बाद में बच्चे दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, हाफिज बनते हैं। तो वहाँ से खबर आ रही कि दारुल देवबंद में दाखिले के कवानीन सख्त कर दिए गए। शनाख्ती कार्ड और रिहायशी सर्टिफिकेट के मुतालिक ज़रूरी ऐलान जारी कर दिया गया है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।